وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزال وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، محترم حضرات، دینی بھائیوں بہنوں، ہمارے گناہ کبیرہ کے شرح میں اور اس کورس میں شامل ہونے والے تمام ساتھیوں، بحمد اللہ اس سے پہلے 31 کبائر کا تذکرہ ہو چکا ہے. اللہ تعالی ہمیں انہیں یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آج انشاءاللہ 31 کے بعد 32، 35 اور اس طرح سے 32، 33 اس طرح سے اس کے بعد آگے ہم شروع کر رہے ہیں. مؤلف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں قیادت دیوس نکاح محلل و ہجرت عدل مسلم و موحدی. یہ 16 نمبر کی جو نظم ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے، اس کے اندر 4 کبائر کا تذکرہ کیا ہے. یہ جو نظم ہم نے پڑھی کہ قیادت دیوس نکاح محلل و ہجرت عدل مسلم و متوحدی و موحدی، اس نظم میں 4 کبائر کا تذکرہ مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے. یعنی 32، 33، 34، 35 یہ 4 کبائر کا تذکرہ ہے. پہلا کہتے ہیں قیادہ ایک گناہ کبیرہ ہے. قیادہ کس کو کہتے ہیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. قاف قیادہ یا الف دال تا، قیادہ گناہ کبیرہ ہے اور بڑے کبائر میں سے ہے. بڑی ہی مذموم خصلت ہے. اللہ تعالیٰ اس سے بچائے. پہلے قیادہ کا مطلب سمجھیں. قیادہ کہتے ہیں حرام کاری کے لیے کسی عورت کو کسی مرد سے ملانا، یا مرد عورت کو حرام کاری کے لیے پیسہ لے کر کے دونوں کو اکٹھا کرنا، جمع کرنا، جس کو غالباً دلال کہا جاتا ہے، ایجنٹ کہا جاتا ہے. اور دوسرے لفظوں میں سمجھیں، کسی مرد اور عورت دونوں الگ الگ ہیں، دونوں گندے ذہن کے ہیں، پیشہ ور ہیں. کوئی انسان پیسہ لے کر کے دونوں کو سیٹنگ کرا دینا، دونوں کو آپس میں ملا دینا تاکہ حرام کاری کریں، زنا کاری کریں. تو جو انسان اس طرح سے حرکت کرتا ہے وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے. گرچہ خود نہیں کر رہا ہے لیکن کوشش کیا کرتا ہے، عورتوں کو ڈھونڈتا ہے، گندے مردوں کے ساتھ ملا کر کے اپنا الگ ہو جاتا ہے پیسہ لے کر کے. اور بڑے افسوس کے ساتھ کہا جاتا ہے آج لوگوں نے اس کو ایک بزنس بنا رکھا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. حرام کھا رہا ہے، حرام اولاد کو کھلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مستحق ہو رہا ہے. یہ بدترین چیز ہے. ان لوگوں کو کیا حشر ہوگا جو باہر سے باقاعدہ عورتوں کو، پیشہ ور عورتوں کو بلاتے ہیں، ویزا دے کر کے، ٹکٹ دے کر کے، بھیج کر کے بلاتے ہیں، اور یہاں مردوں کے حوالے بیچ میں پڑھ کر کے ایک سیٹنگ کرا کر کے حوالے کر دیتے ہیں. اپنی کمائی اور دھندے کا ذریعہ بنایا ہے. اور اپنے تک میں کچھ نہیں کر رہا ہوں. سب سے بڑا جرم تم کر رہے ہو. یہ گناہ کبیرہ ہے.
اور اس کے گناہ کبیرہ ہونے کی بہت ساری دلیلیں ہیں، جن میں سے سورہ نور کی آیت نمبر 19 بہت ہی اہم آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ، جو لوگ کوشش کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ بے حیائی ایمان والوں میں عام ہو جائے، معاشرے میں، سماج میں، اسلامی مجتمع میں، اسلامی سوسائٹی میں یہ بے حیائی عام ہو جائے، جو یہ پسند کرتا ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، جو لوگ پسند کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ اسلامی سماج، مسلم معاشرے کے اندر بے حیائی کو عام ہو کر دیں، اللہ نے فرمایا لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، ان کی ان حرکتوں سے اسلام میں، مسلم معاشرے میں، دنیا میں کس قدر فساد پھیلتا ہے، کس قدر فساد عام ہوتا ہے، اللہ اس کی حقیقت جانتا ہے، تم اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ دیکھیں، ایسے انسان کے لیے دنیا میں بھی اللہ نے دردناک عذاب کی خبر دی ہے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب کی خبر دی ہے۔ اور یہیں سے ایک چیز اور یاد رکھیے گا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث، جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے نقل کیا، حدیث غالباً متفق علیہ ہے، کہتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، لوگو ابغض الناس الی اللہ ثلاثہ، ابغض الناس الی اللہ ثلاثہ، ملحد فی الحرم ومطلب دم امرئ بغیر حق ومبتغ فی الاسلام ومبتغ الجاہلیت فی الاسلام، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ابغض الناس الی اللہ ثلاثہ، سب سے زیادہ نفرت اور ناراض اور غصہ اللہ تین قسم کے لوگوں سے ہوتے ہیں۔ تین قسم کے انسان ایسے ہیں، سب سے زیادہ اللہ جن سے نفرت کرتا اور ناراض ہوتا ہے۔ نمبر ایک، ملحد فی الحرم، حرم کے اندر الحاد اور بے دینی پھیلانے والا۔ نمبر دو، وَمُطَّلِبُ دَمِ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور ناحق کسی کا خون کرنا۔ نمبر تین، وَمُبْتَغٍ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ، اسلام نے جن چیزوں کو مٹایا تھا ان چیزوں کو پھر اسلام میں لانا پسند کرنا اور اس کو عام کرنے کی کوشش کرنے والا۔ یہ زنا کاری عام تھی، ایجنٹ ہوتے تھے جو گندے مردوں کو گندے عورتوں سے ملاقات کراتے تھے لین دین کر کے، جس کو قیادہ اللہ کے رسول نے فرمایا، جس کو مصنف قیادہ کہہ رہے ہیں۔ تو دیکھیے، اسلام نے اس کو مٹایا ہے، اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم نے قدموں تلے جاہلیت کی تمام برائیوں کو رونت دیا ہے، ختم کر دیا ہے۔ اب اگر کوئی شخص کوشش کرتا ہے یا چاہتا ہے، پسند کرتا ہے کہ وہ جاہلیت کی چیزیں پھر مسلم معاشرے میں عام ہو جائیں،
دنیا میں پھیل جائیں تو ایسے انسان سے اللہ تعالیٰ بے انتہا نفرت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بد کرداری سے ہم تمام لوگوں کو بچائے۔ یہ ہے انسان کو چاہیے کہ اس سے اپنے آپ کو بچائے۔ اسی طرح سے بعض اہل علم کے نزدیک، بلکہ تمام اہل علم اس کو گناہ کبیرہ قرار دیا ہے۔ 32 نمبر کا گناہ، 33 گناہ نمبر 33 الدیوث، دیوس ہے۔ دیوس کس کو کہا جاتا ہے؟ ایک قیادہ جو آپ نے سنا اس سے پہلے، اسی سے ملتا جلتا دیوس بھی ہے۔ دیوس کس کو کہتے ہیں؟ دیوس کہتے ہیں کہ انسان اپنے بیٹیوں میں، اپنے بہوؤں میں، اپنے گھر میں، اپنی بیوی کے اندر ایسی گندی حرکتیں دیکھتا ہے۔ گھر میں بیٹھا ہوا ہے، بیٹی بیٹھی ہے، بہن بیٹھی ہے، بیوی بیٹھی ہے، گھر میں عورتیں ہیں، فاسق، فاجر، فساق، فجار، بد کردار لوگ آتے ہیں اور سب کے ساتھ ساری اس کی بیٹی بہن سب کو دیکھتے ہیں۔ نہ حجاب ہے، نہ پردہ ہے، نہ گوشہ ہے، نہ حیا ہے، نہ شرم ہے۔ برائی کی محفلوں میں اپنی بیویوں کو لے کر کے جا رہا ہے۔ گندے مقامات پر جہاں آنکھیں پھاڑ کر کے سینکڑوں بدماش دیکھنے کے لیے بے قرار ہیں، حرام نگاہیں اٹھا کر کے دیکھتے ہیں، لیکن انسان کو غیرت نہیں آتی کہ ہماری بیوی کو کون دیکھ رہا ہے، میری بیٹی سے کون دیکھ رہا ہے، بیٹی کو کون دیکھ رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ گھر میں کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، ہماری بیٹی کس سے بات کر رہی، بیوی کس سے بات کر رہی ہے، اور آپ سب سے بڑی چیز موبائل، واٹس ایپ، یہ موبائل آپ کا ہے۔ ہماری بیٹی کس سے بات کر رہی ہے، کس سے دوستی کر رہی ہے، بیوی سے کون باتیں کر رہا ہے۔ انسان کے اندر غیرت نہیں ہے، انسان کی غیرت مر چکی ہے۔ انسان اس کو برداشت کرتا ہے، واہ میری بیوی بڑی ایڈوانس، بڑی ترقی کا یافتہ ہے، میری بیٹی بہت اچھی ہے۔ دوستو، ایسے انسان کو دیوس کہا جاتا ہے، اور یہ انسان گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ اکبر الہ آبادی کتنی پیاری بات کہا کرتے تھے، اللہ اکبر، خدا کے فضل سے بیوی میاں دونوں مہذب ہیں، حجاب ان کو نہیں آتا، شرم ان کو نہیں آتی۔ انسان سوچے کہ ہماری بیوی کو کون دیکھ رہا ہے، بیٹی کو کون دیکھ رہا ہے۔ اتنی آزادی، ہمارے گھر میں کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، اشارے کنائے کس کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ لڑکی چھوڑ دیا ہے، غیروں کے ساتھ گھوم رہی ہے، فرینڈ اس کے ہیں، فرینڈ اس کے ہیں، اس کے راج فیلو ہے، اور یہ نہیں دیکھتا کہ ہاں یہ جائز ہے یا نہ جائز، غیرت اس کی مر چکی ہے۔ ایسے انسان کو دیوس کہا جاتا ہے، یہ بھی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ آپ ذرا سوچئے، حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، جس کے امام احمد، امام مسلم، امام حاکم وغیرہ نے بسند صحیح نقل کیا، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ صحیح الجامع الصغیر کے اندر نقل کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاثۃ لا يدخل الجنہ، ثلاثۃ لا يدخل الجنہ، تین قسم کے مسلمان کلمہ گو
اپنا اسلام نام، اسلامی نام احمد محمد عبد الرحمن، سب اپنا نام اسلام. ثلاثتن، تین قسم کے ہماری امتی یا مسلمان ہیں، لا يدخلون الجنہ، وہ جنت میں داخل نہیں ہو پائیں گے. ثلاثتن لا يدخلون الجنہ، تین قسم کے آدمی جنت میں داخل نہیں ہوں گے. صحابہ کرام پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ کون سا ہے؟ آج میں وہ تین قسم کے ہمارے امتی جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے، ان میں نمبر 1 آپ نے ساتھ فرمایا العاق لوالدیہ، اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، ماں باپ کا دل دکھانے والا، ماں باپ سے دور لڑ جھگڑ کر کے الگ رہنے والا، کنارہ کشی اختیار کر لے. لا يدخلون الجنہ، یہ ان تین آدمیوں میں سے جنت میں داخل نہیں ہوں گے. نمبر 2 والدیوث، دیوس بدبخت بھی جنت میں نہیں جائے گا. بے غیرت، بے شرم، جو اپنی بیوی بچوں کو میں غلط حرکتیں دیکھتا ہے، گندی جگہ لے کے جاتا ہے، بیوی کو، بچیوں کو، لڑکیوں کو، بہنوں کو ہزاروں من چلے بدبخت دیکھتے ہیں، دیکھ کر کے آنکھوں کو سے لطف اندوز ہوتے ہیں، لیکن اس کو شرم نہیں آتی، غیرت نہیں آتی کہ میری بیٹی کو کون دیکھ رہا ہے. یہ دیوس ہے، دیوس کے لیے جنت نہیں ہے. نمبر 3 ورجلۃ النساء، وہ مرد جو عورت بننے کی کوشش کرتا ہے، یا وہ عورت جو مرد بننے کی کوشش کرتی ہے. اللہ اکبر، آج انسان ہزاروں کی تعداد ملیں گے، مرد ہیں لیکن ان کو لڑکی بننے کا شوق ہے، آپریشن اور علاج کے ذریعے ڈاکٹر کے اپنے آپ کو لڑکی بنے. بے شرم، بے غیرت، اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مستحق، اور شرم نہیں آتی کم وقتوں کو. ایک عورت مرد بننے کی کوشش کر رہی ہے، سوچئے ذرا. اور باہم ہم جن سے شادی، یہ بھی اسی قسم کی ہے جو آگے آئے گی، وہ بھی کبائر میں سے. تو ایسا انسان جو عورت بننے کی کوشش کرے، یا ایسی عورت جو مرد بننے کی کوشش کرے، ان پر بھی اللہ نے، ان کو بھی جنت ان کے نصیب میں نہیں ہے. ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، العاق لوالدیہ، ماں باپ کا نافرمان، دیوس بے غیرت بے شرم، اپنے اہل ویال میں حرام کاریاں دیکھتا لیکن منع نہیں کرتا، اور وہ مرد جو عورت بننے کی کوشش کرے، یا وہ مرد جو عورت، یا عورت جو مرد بننے کی کوشش کرے، اپنی جنس سے تبدیل کرے. ایک دوسری حدیث اور ہے بڑی اہم، جس کے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، اور وہ حدیث بھی حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے مروی ہے. کہتے ہیں کہ اللہ رسول نے فرمایا ثلاثۃ حرم اللہ علیہم الجنہ، ثلاثۃ حرم اللہ علیہم الجنہ، تین قسم کے آدمی ہیں جن پر اللہ نے جنت کو حرام قرار دے دیا ہے. کتنا بد نصیب، کتنا بڑا بدبخت کہ اللہ نے مسلمان گھر میں پیدا کیا، مسلم معاشرے میں ہے، لیکن پھر بھی اپنے ایمان کی، اپنے اسلام کی قدر نہ کیا، ایسی راہ اختیار کیا
کہ جنت کا مستحق بننے کے بجائے اللہ نے اس کو جہنم کا مستحق بنایا، اور جنت واجب نہ ہوئی بلکہ جنت اس پر اللہ نے حرام قرار دے دیا۔ ثلاثۃ حرم اللہ علیہم الجنہ، تین قسم کے آدمی ہیں جن پر اللہ تعالی نے جنت کو حرام قرار دے دیا ہے۔ نمبر 1 مدمن الخمر، نمبر 2 والعاق، نمبر 3 والدیوس الذی یقر فی اہلہ الخبث او کما قال خبث او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ نے فرمایا ثلاثۃ، وہ تین قسم کے آدمی حرم اللہ علیہم الجنہ، جن پر اللہ نے جنت کو حرام قرار دے دیا، حرام ہو گئی جنت ان پر۔ جہنم حرام ہونے کے بجائے جنت ان کم وقتوں پر حرام ہو گئی، اللہ نے حرام کیا۔ ثلاث حرم اللہ، اللہ نے ان پر حرام قرار دے دیا۔ وہ تینوں کون ہیں؟ نمبر 1 مدمن الخمر، ایک روٹین اور عادت بنا کر کے شراب پینا۔ روٹین مثال کے طور پر روزانہ پیتا ہے سونے کے پہلے روٹین بنا لیا ہے کہ سونے سے پہلے شراب پیے گا، عادت بنا رکھی ہے۔ اور ایک روٹین یہ بھی ہے کہ روز تو نہیں پیئیں گے، کیوں؟ ڈیوٹی پہ جانا ہے، نشے آئے رہیں گے تو کیسے جائیں گے، اس لیے فرائیڈے یا سیٹرڈے یا سنڈے چھٹی رہتی، چھٹی کے دن میں شراب پئیں گے تاکہ ڈیوٹی کا ناغہ نہ ہو۔ دیکھیں عادت بنائی ہے۔ اور آج سننے میں آیا ہے کچھ لوگ شراب پینے کا انتظار کرتے ہیں، سالانہ چھٹی ہوئی، عید بقرعید کی چھٹی ہوئی، یا اور کوئی، اور وہ بھی ہیپی نیو ایئر ہو تو پھر کیا پوچھنا۔ اب شراب پینے کا ایک دن مقرر، یہ ہے روٹین۔ مدمن الخمر، ایسے انسان پر اللہ نے جنت کو حرام قرار دے دیا ہے۔ شرابیوں، شراب پینے والوں کو ذرا ہوش آنا چاہیے، کتنا بڑا نقصان اور خسارہ۔ مدمن الخمر، اور ایک حدیث میں تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا مدمن الخمر کعابد الوثن، جس طرح سے بت کی پوجا کرنے والا ہے اسی درجے میں اللہ پابندی سے عادت بنا کر کے شراب پینے والے کا رکھا ہے۔ کیوں؟ اتنا بڑا جرم، مدمن الخمر کعابد الوثن، پابندی سے شراب پینے والا، شراب کی عادت بنا لینے والا، کعابد الوثن، بت پرستوں کی طرح۔ حشر قیامت دن اٹھے گا تو ان کے ساتھ اٹھے گا۔ کیوں؟ وہ ذرا سمجھنے کی چیز ہے دوستو۔ انسان جس طرح سے بت کی پوجا کرتا ہے، یہ مسلمان بت کی تو پوجا نہ کیا لیکن ساری زندگی اپنے نفس کی عبادت کرتا ہے۔ وہ بت کی عبادت کرتا ہے اور یہ اپنے نفس کی عبادت کرتا ہے۔ تو اس لیے ایسے انسان کا حشر بھی انہی لوگوں کے ساتھ کرے گا۔ نمبر 2 والعاق لوالدیہ، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا۔ نمبر 3 والدیوث الذی یقر فی اہلہ الخبث، الذی یقر فی اہلہ الخبث، وہ انسان جو اپنے اہل ویال، اپنی بیٹی، اپنی بہو، اپنی بیوی، اپنے بہنوں میں برائیاں دیکھتا ہے لیکن پھر بھی خاموش رہتا ہے۔
بلکہ اس کا نام آزادی دے دیتا ہے. اس کا نام میری بیوی، بڑے بچیاں بہنیں ماشاءاللہ بڑی ایڈوانس ہے، بڑی ترقی کر گئی ہیں، خوش ہوتا ہے. اس برائی کو بچانے کے بجائے، اپنے گھر والوں کو برائی سے روکنے منع کرنے کے بجائے خاموش رہتا ہے اور دل میں خوش بھی ہوتا ہے. الذی یقر الخبث فی اہلہ. تو یہ تو ہو گئے اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں پر جنت اللہ تعالی نے حرام کر رکھی ہے. اس کے بعد والا گناہ کبیرہ یہ ہے 34 نمبر کا نکاح المحلل. حلالہ نکاح حلالہ کا نکاح المحلل. یہ بھی آج ہمارے معاشرے میں بڑی عجیب سی چیز ہو گئی ہے دوستو. انسان پہلے تو غصے میں آیا، اپنی بیوی کو طلاق دیا. جاؤ ہم نے طلاق دیا، طلاق دیا، طلاق دیا. تینوں طلاق ایک مرتبہ میں دے دیا. اب غصہ ٹھنڈا ہوا، غصہ ذرا ٹھنڈا ہوا، نارمل حالت میں آ گیا تو اب روتا ہے. بیوی بھی روتی ہے اور خود بھی روتا ہے. کہتا ہے نہیں، ہم نے بہت بڑی غلطی کر ڈالی، شیطان نے دلوا دیا، غصے میں نہیں سمجھ میں آیا. اب اس کو دوبارہ واپس لینا چاہتا ہے. اپنے مولانا کے پاس گیا تو مولانا کہا کہ ہاں بیوی تمہارے اوپر حرام ہو گئی. چلو بھائی حرام کر دیا. اب طلاق دینے والا اور پریشان ہوتا ہے. ارے مولوی صاحب کچھ اس کو بنائیے، کچھ راستہ نکالیے. تو ہمارے بر صغیر میں ایک نکاح حلالہ کروانا، یعنی اس عورت کا نکاح کسی مرد سے 1 گھنٹے کے لیے، 1 رات کے لیے کرا دیں گے، اور اس عورت کو اس مرد کے ساتھ 1 رات یا جو ٹائم فکس ہوگا 1 گھنٹہ ایک کمرے میں بند کر دیں گے. دونوں حرام کام کریں گے، اور حرام کام کرنے کے بعد اس سے ہم بستری کرے گا، اپنی خواہش پوری کرے گا، اور خواہش پوری کرنے کے بعد باہر نکلے گا تو کہے گا میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا. اب یہ عورت عدت گزارے گی، عدت گزارنے کے بعد اب پہلے شوہر سے پھر اس کا نکاح حلال ہو گیا. اس کو کہتے ہیں نکاح حلالہ. اس کو حلالہ کہا جاتا ہے. ہمارے یہاں ایک عام سی چیز ہے، لیکن کبھی یہ نہیں سوچتا کتنا بڑا گناہ ہے یہ، کتنا بڑا گناہ ہے. سوچئے ذرا تھا دوستو، یہ گناہ کبیرہ ہے. لعن اللہ المحلل والمحلل لہ. اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو حلالہ کرنے والے پر، اور وہ شخص جس نے اپنی بیوی سے حلالہ کروایا ہے. اللہ تعالیٰ کے لعنت کے مستحق ہو رہے ہیں، اور اس کو جائز قرار دیا جائے، فتویٰ دیا جائے. اور ہمارے بر صغیر میں ایسے لوگ مشہور ہو، حلالہ کرتا ہے، وہ سینٹر قائم کیا جائے حلالہ کروانے کا. کتنی بڑی انسلٹ کی چیز ہے، ذلت کی چیز، تماشا. زندگی بھر کے لیے عورت رسوا ہوتی رہتی. علماء فتویٰ بھی دیں گے، مرد بھی خوش، حلالہ کرنے والا بھی عیش کرے. کتنی بدترین اور گھناؤنی حرکت ہے. حلالہ سب کرواتے ہیں، لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہاں یہ لعنت ہو رہی ہے اس پر. ایسے انسان پر اللہ رب العالمین کی لعنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجی ہے. فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل لہ.
اللہ رسول اپنی زبان مبارک سے پھرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو حلالہ کرنے والے پر اور حلالہ کروانے والے پر، دونوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت بھیجی جائے۔ ایک اشکال ہے، اس کو ہم دور کر دیں۔ قرآن پاک میں ہے کہ اگر کسی انسان نے اپنی بیوی کو طلاق دیا، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غیرہ، تو وہ عورت اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہو سکتی جب تک کہ کسی اور شوہر سے اس کی شادی نہ ہو جائے۔ اسی آیت کا غلط معنی لوگوں نے بنا کر کے بہانہ بنایا ہے۔ دوستو، آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی انسان نے بیوی کو طلاق مغلظہ دیا ہے، 3 طلاق دے دیا ہے، اور 3 طلاق وقفے پر 3 مہینے میں 3 وقفے میں دیا ہے، تو اب بیوی بالکل حرام ہو گئی، اب شوہر کے لیے حلال نہیں ہو سکتی، الا یہ کہ اس عورت کے ماں باپ نے اس کی دوسری شادی کہیں کر دی، نکاح کیا۔ نکاح کیا جاتا ہے تو نکاح میں یہ شرط نہیں ہو سکتی کہ ہاں 1 دن کا نکاح، تو نکاح نہیں ہوگا۔ نکاح کا مطلب ہے کہ ہاں دونوں تا دم حیات ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے۔ اگر نکاح میں وقت ٹائم فکس، ہم 10 سال کے لیے تم سے نکاح کرتے اس کے بعد طلاق، تو ایسا نکاح نہیں ہوگا۔ کیوں؟ نکاح کے لیے ٹائم فکس نہیں کیا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر وہ عورت، اس کے ماں باپ نے، اولیاء نے کہیں اس کی شادی کر دی، وہ شوہر کا انتقال ہو گیا یا وہاں بھی نہیں نبھا ہوا، اس سے بھی طلاق ہو گئی، اتفاقی چیز ہے۔ اب اگر پہلا شوہر دوبارہ اس سے اب نیا نکاح کرنا چاہے تو نیا نکاح کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے قرآن میں دیا ہے، تو اللہ نے نکاح قرار دیا ہے، اور حلالہ میں سب سے پہلی شرط ہوتی 1 رات کا نکاح۔ تو نکاح کہاں سے ہوا؟ آج تک کہیں آپ نے سنا ہے کوئی نکاح ہوتا ہے 1 رات کا، 1 گھنٹے کا نکاح؟ اور حلالہ کرنے والا اندر ہے، حلالہ کروانے والا باہر انتظار کر 1 گھنٹے کے بعد بیوی۔ اللہ، کتنی شرم کی بات ہے، بے حیائی کی بات ہے یہ۔ اس کا کوئی ثبوت کتاب و سنت، ایسے لوگوں پر لعنت بھیجی گئی ہے اور گناہ کبیرہ قرار دیا گیا ہے۔ شیخ الاسلام نے تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو فتویٰ دیا، ایسا حلالہ کرنے سے بیوی کبھی اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی، زندگی بھر زنا کا گناہ ملے گا، حرام کام ہوگا۔ اس لیے دوستو، ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا اخبرکم بالتیس المستعار، اے لوگو، کیا کرائے پر سانڈ ملنے والا نہ بتا دوں؟ اللہ اکبر! کرائے پر، یعنی ایک انسان کے پاس سانڈ ہے، نر بیل ہے، اب کسی کی گائے کو گامن ہونا ہے تو اس کے پاس لے کے آتے، بھائی آپ اپنے سانڈ کو 1 گھنٹے کے لیے ہماری گائے کے ساتھ چھوڑ دیں، اپنے بیل کو 500 درہم ہم دیں گے۔ اس کو کہا تیس المستعار۔ اللہ سبحانہ فرمایا، الا اخبرکم، سب سے بدترین سانڈ کون ہے بتاؤں؟ لوگوں نے کہا بلا یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، یا هو المحلل، هو المحلل، اللہ المحلل والمحلل له۔ ارے وہ جانور جیسے ہوتا ہے ویسے یہ حلالہ کرنے والا مرد سانڈ ہے، جانور سے تشبیہ دیا، جانور والی حرکت کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا لعنہ المحلل، یہ حلالہ کرنے والا مرد جو ہے، آج اس کی بیوی کو حلال کر رہا ہے، کل دوسری سے شادی کرے 1 گھنٹے کے لیے، یہ سانڈ ہے، بیل ہے، بیل بھینسا ہے۔ اللہ اکبر! پھر اللہ سبحانہ لعن اللہ المحلل والمحلل۔ ہم اللہ تعالیٰ کی لعنت بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو حلالہ کرنے والے اور حلالہ کروانے والوں پر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس گناہ کبیرہ سے بچائے۔ باقی انشاءاللہ اگلی نشست میں اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔